سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے انسانیت کے خلاف جرائم کی مجرم قرار دے دیا۔ حسینہ واجد کو دیگر 3 مقدمات میں عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جولائی سے اگست 2024 کے واقعات میں ریاستی طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا گیا۔ حسینہ واجد نے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کا حکم دیا۔ حسینہ واجد نے مظاہرین پر ڈرون حملوں کی اجازت دی۔ مظاہرین کو ڈائریکٹ گولی مارنے کے احکامات جاری کیے۔ مظاہرین کو قتل، صحافیوں اور سیاستدانوں کو ملک بدر کیا۔ جسٹس غلام مرتضی موجمدار کی سربراہی میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کے 3 رکنی بینچ نے 453 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا۔ عدالت میں موجود جاں بحق افراد کے لواحقین کا تالیاں بجا کر فیصلے کا خیر مقدم۔ شیخ حسینہ کو مہینوں چلنے والے ٹرائل کے بعد مجرم قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق جولائی 2024 کی تحریک میں 1400 افراد مارے گئے۔ شیخ حسینہ حکومت کے خاتمے کے بعد بھارت میں مفرور ہیں۔ سابق وزیر داخلہ اسد الزمان ملک کو بھی سزائے موت کا حکم۔ مظاہرین پر مہلک ہتھیاروں کے استعمال پر سزا سنائی گئی۔ عدالت سے تعاون پر سابق آئی جی عبداللہ مامون کی سزائے موت 5 سال قید میں تبدیل۔ حسینہ واجد حکومت کے خلاف 10,000 صفحات پر مشتمل دستاویزی ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے۔ 80 آئینی شاہدین نے گواہی دی۔ حسینہ واجد اور اسد الزمان ملک سے بھاگ چکے۔ فیصلے کے وقت مرکزی ملزموں میں سے صرف سابق پولیس چیف موجود تھے۔ مجھ پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ بھارت میں پناہ لینے والی بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کا بیان۔ کہا اللہ نے زندگی دی ہے اور وہی لے گا۔ بنگلہ دیشی عوام کے لیے کام جاری رکھوں گی۔ والدین اور بہن بھائیوں کو کھو چکی ہوں۔ میرا گھر بھی جلا دیا گیا۔ پارٹی کارکن پریشان نہ ہوں۔ جانتی ہوں آپ تکلیف میں ہیں۔ یہ وقت کی بات ہے۔ ہم سب کچھ یاد رکھیں گے اور اس کا حساب ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری۔ اسپیکر لطیف اکبر کی زیر صدارت قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 27 ووٹ درکار۔ پیپلز پارٹی کا 38 ارکان کی حمایت کا دعویٰ۔ فیصل ممتاز راٹھور وزارت عظمیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار۔ نئے قائد ایوان کے چناؤ کے بعد کل حلف لینے کا امکان۔ نون لیگ کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ برقرار۔ ایکشن کمیٹی سے معاہدے پر عمل درآمد۔ نئی حکومت کے لیے بڑا چیلنج۔ کابینہ 20 وزراء تک محدود رکھنا بھی نئی حکومت کا امتحان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے فیصل بیس پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ شہباز شریف کینٹ ریلوے اسٹیشن VIP لاؤنج کا افتتاح کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت نے پہلا ریلیف خیبر پختونخوا حکومت کو دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر حکم امتناع جاری۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا قانون یہ ہے نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے گا تو واجبات ادا کرے گا۔ نجی ادارہ واجبات ادا نہیں کرتا تو مزدور متعلقہ محکمے میں اپیل کر سکتا ہے۔ مزدور کے حق میں فیصلہ آئے تو نجی ادارہ اپیل میں واجبات سیکیورٹی کی مد میں جمع کرائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے نجی ادارے کی اپیل کے ساتھ سیکیورٹی ڈپازٹ کی شرط ختم کر دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر وفاقی آئینی عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ پہلے روز وفاقی آئینی عدالت کے 3 بینچز کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں مقدمات کی سماعت۔ وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے حلف اٹھا لیا۔ سندھ حکومت نے آئینی بینچز آف سندھ ہائی کورٹ آرڈیننس 2025 جاری کر دیا۔ آرٹیکل 199 کے تمام مقدمات صرف آئینی بینچز سنیں گے۔ آرٹیکل 199 کے زیر التواء تمام کیسز بھی آئینی بینچز کو منتقل۔ آئینی بینچز کے ججز کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج بینچز کے ہیڈ مقرر۔ آئینی بینچ کے جج کا تقرر مسترد یا انکار کرنا بد انتظامی تصور ہوگا۔ مفادات کے ٹکراؤ پر جج کیس ٹو کیس بنیاد پر خود کو الگ کر سکتا ہے۔ آئینی بینچز کے لیے الگ رجسٹریاں قائم ہوں گی۔ کیسز کی سماعت پہلے دائر پہلے سماعت کے اصول پر ہوگی۔ فوری نوعیت کے کیسز 14 دن میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ آرڈیننس متصادم قوانین یا عدالتی احکامات پر بالادست ہوگا۔
پاکستان اور چین کا انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیان زیڈونگ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ چین نے پاکستان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ چین کے سفیر کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت، انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ روس میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار خصوصی دعوت پر ماسکو روانہ۔ ایس سی او اجلاس میں روس، چین، قازقستان اور کرغزستان کے سربراہان حکومت شریک ہوں گے۔ بیلاروس، تاجکستان اور ازبکستان کی شرکت شیڈول۔ منگولیا، بحرین، مصر، کویت اور ترکمانستان شریک ہوں گے۔ ایران کے نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اہم عالمی اور علاقائی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ بھارت کی بنگلہ دیش کو 4 ملکی سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ کولمبو سیکیورٹی کنکلیو 19 اور 20 نومبر کو دلی میں ہوگی۔ بنگلہ دیش، سری لنکا، ماریشس اور بھارت کے قومی سلامتی مشیر شرکت کریں گے۔ بنگلہ دیشی وفد کی قیادت قومی سلامتی کے مشیر خلیل الرحمان کریں گے۔ پاک افغان سرحدی گزرگاہیں 5 ہفتے سے بند، صرف غیر قانونی مقیم افغانیوں کو واپسی کی اجازت۔ تورخم اور چمن بارڈر سے دو طرفہ تجارت مکمل طور پر معطل۔ باب دوستی کے دونوں اطراف مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ بارڈر کی بندش سے پھنسے ڈرائیورز مشکلات کا شکار۔ پنجاب میں دفعہ 144 میں مزید 7 دن کی توسیع۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 22 نومبر تک توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور اجتماع پر پابندی برقرار۔ 4 یا زائد افراد کا عوامی مقامات پر جمع ہونا ممنوع قرار۔ اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ پنجاب بھر میں اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد۔ لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی۔ اذان اور جمعے کے خطبے کے لیے لاؤڈ سپیکر کی اجازت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1532 پوائنٹس کا اضافہ، 1,63,467 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا، 280 روپے 70 پیسے میں فروخت۔ عالمی مارکیٹ میں سونا 4089 ڈالرز فی اونس میں فروخت۔ یوکرینی ڈرون حملے سے متاثر روسی بندرگاہ سے خام تیل کی برآمد بحال۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $63.81 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کروڈ آئل کا ایک بیرل $59.50 کا ہو گیا۔ بٹ کوائن کی قدر $94,272 ہو گئی۔ آبادی اور معیشت بڑے چیلنجز ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی بھی عصر حاضر کا بڑا چیلنج ہے۔ ماحول دوست معیشت کے فروغ پر توجہ مرکوز۔ پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاپولیشن کونسل کی تقریب سے خطاب، کہا پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر۔ بڑھتی آبادی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ کچی آبادیاں غربت کا باعث بنتی ہیں۔ آبادی کے حساب سے وسائل کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ کچی آبادیوں کا کوئی ڈیٹا حکومت کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج دوسرا نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 248 ریکارڈ۔ گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان کی فضا میں بھی سانس لینا دشوار۔ پنجاب حکومت کے اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات تیز۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے پہلی بار پنجاب اپنی مقامی آلودگی پر قابو پا رہا ہے۔ بھٹا خشت ماحول دوست ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیے۔ دھواں چھوڑنے والے یونٹس کے خلاف زیرو ٹالرنس آپریشن جاری ہے۔ بالائی علاقوں میں سردی بڑھنے لگی۔ چترال اور کالام میں درجہ حرارت -1، اپر دین میں 0 ڈگری ریکارڈ۔ برف پوش پہاڑی چوٹیوں سے دل فریب نظارے۔ بلوچستان کے بعض علاقے بھی شدید سردی کی لپیٹ میں۔ زیارت میں پارہ -1، کوئٹہ اور قلات میں نقطہ انجماد کو چھو گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان۔